ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے، خبروں کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی، خبریں ملاحظہ کریں۔ نئے سال پر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کی فوج نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ ہندوستان اور پاکستان کی فوج نے ہفتے کو سال نو کی آمد پر ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول پر آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ باہمی اعتماد سازی اور امن و سکون کو یقینی بنانے کے لیے سال 2022 کے آغاز پر پونچھ اور مینڈھر کراسنگ پر ہندوستان اور پاکستانی فوج نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دی۔ سرحدوں پر جاری جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے بیچ اس قسم کے اقدام سے جموں و کشمیر میں امن و آشتی کو مزید فروغ ملے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سال 2021 کے ماہ فروری میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کا فیصلہ ہوا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سال 2003 میں جنگ بندی معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اس کے باوجود سرحدوں پر طرفین کے درمیان ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کے تبادلے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے، جس کے نتیجے میں سرحدوں کے آر پار بے تحاشا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر کی سرحدوں پر سال 2020 کے دوران ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کے زائد از 5000 واقعات رونما ہوئے تھے۔ سن 2022 میں کورونا وبا کا خاتمہ ہو سکتا ہے، WHO کا بیان۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے امید ظاہر کی ہے کہ سن 2022 میں کورونا وائرس کی وبا کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ہمارے پاس آلات موجود ہیں۔ تاہم اس کے لیے دنیا سے عدم مساوات کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم نے کہا کہ گو کہ دنیا کا کوئی بھی ملک وبا سے محفوظ نہیں ہے، تاہم اب ہمارے پاس کووڈ-19 کو روکنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے بہت سارے آلات موجود ہیں، لیکن جب تک عدم مساوات برقرار رہے گی، مختلف طریقوں سے وائرس کے پھیلنے کے زیادہ خطرات بھی برقرار رہیں گے اور ہم اسے روک یا اس کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم عدم مساوات کو ختم کر دیں تو ہم اس وبا کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اب جبکہ ہم کووڈ-19 کی وبا کے تیسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس سال یہ ختم ہو جائے گی، لیکن صرف اسی صورت میں جب ہم اس کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ تنگ نظر قوم پرستی اور ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی انہوں نے متنبہ کیا۔ حکومتیں مضبوط قوت ارادی کا مظاہرہ کریں۔ نئے سال میں ہم نے حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عہد کیا ہے تاکہ دنیا بھر میں ویکسین کی ترجیحی بنیادوں پر فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اگر حکومتیں مضبوط قوت ارادی کا مظاہرہ کریں تو 50 لاکھ سے زائد جانیں لینے والی کورونا وائرس کی وبا کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو بھی انفرادی سطح پر ویکسین کے ساتھ حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ WHO کا ارادہ ہے کہ سن 2022 کے وسط تک دنیا کی 70% آبادی کو ویکسین لگا دی جائے۔ اب تک 8.5 ارب خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، جس سے اموات کی شرح کم ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تمام بڑی عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کی صلاحیت موجود ہے اور ہم ان افراد کو بوسٹر ڈوز بھی لگا سکتے ہیں جو زیادہ خطرے سے دوچار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ویکسین کی وافر سپلائی ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ اہداف حاصل کرتے ہیں تو ہم 2022 کے اختتام پر دوبارہ وبا سے قبل والی اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپسی کا جشن منا رہے ہوں گے، اور اس وقت ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر اپنی خوشیاں کھل کر منا سکیں گے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے WHO کی جانب سے منظور شدہ ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے درخواست کی کہ
وہ انسانی بنیادوں پر ٹیکنالوجی اور ویکسین بنانے کا طریقہ دیگر کمپنیوں سے شیئر کریں تاکہ ویکسین تیزی سے تیار کی جا سکے۔ عالمی آبادی کی صحت کے لیے صرف کووڈ-19 ہی خطرہ نہیں ہوگا، لاکھوں افراد معمول کے ویکسینیشن، فیملی پلاننگ کی سہولیات، متعدی بیماریوں اور غیر متعدی بیماریوں کے علاج سے محروم رہ گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے پہلے ملیریا ویکسین کی بڑے پیمانے پر استعمال کی سفارش کی ہے، جسے اگر بڑے پیمانے پر اور فوراً شروع کر دیا جائے تو ہر سال لاکھوں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے نئے سال کے لیے اب تمام حکومتوں سے بھی درخواست کی کہ وہ اپنے صحت کے شعبے میں بھرپور سرمایہ کاری کریں۔ ہندوستان نے افغانستان کو کوویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں بھیجیں۔ ہندوستان نے ہفتے کو افغانستان کو کووڈ-19 کی کوویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں بھیجیں اور آنے والے ہفتوں میں 5 لاکھ خوراکوں کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ ویکسین کی خوراکیں کابل کے اندرا گاندھی ہسپتال کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اس سے قبل 11 دسمبر کو ہندوستان نے عالمی ادارہ صحت WHO کے ذریعے 1.6 میٹرک ٹن زندگی بچانے والی ادویات پر مشتمل انسانی امداد کی پہلی کھیپ افغانستان بھیجی تھی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے ہفتوں میں ہم گندم کی فراہمی اور بقیہ طبی امداد کا کام شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نقل و حمل کے طریقوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور دیگر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حکومت ہند نے افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کا عہد کیا ہے، جس میں اناج، کووڈ ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں اور زندگی بچانے والی ضروری ادویات شامل ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ حسب روایت سفارت خانہ ہند ریاض نے ہفتے کے اختتام پر اپنی سالانہ پریس میٹ کا اہتمام کیا، جس میں سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید نے گزرے سال کے کارہائے نمایاں اور سرگرمیوں کی تفصیلات پیش کی، جس کے بعد انہوں نے نئے سال کے منصوبوں اور پروگرامز سے متعلق زبانوں کے جرائد اور ٹی وی چینلز کے نمائندوں کو واقف کرایا۔ سفیر ہند نے بین ممالک دلچسپی کے امور، تجارت، دفاعی معاملات، تفریح، سیاحت، تعلیم وغیرہ کے میدان میں ہند سعودی کے درمیان طے پائے یادداشت مفاہمت سے واقف کرایا۔ ان میں ہند GCC کے درمیان فری ٹریڈ اگریمنٹ، حالیہ عرصے میں تکمیل پانے ایئر ببل ارینجمنٹ اور IIT دہلی اور مملکت کی مختلف جامعات کے ساتھ طے پائے یادداشت مفاہمت اہم ہیں۔ سفیر ہند نے مزید کہا کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت سوشل ہاؤسنگ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جس میں ہندوستان کی تعمیراتی کمپنیوں کو نئے سال میں کافی کام ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے تاج اور اوبرائے گروپ آف ہوٹلز سعودی عرب میں اپنی ہوٹلز کے قیام کے امکانات پر سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں، جو دونوں ممالک کے باشندوں کے لیے نئی ملازمتوں کا باب کھولے گا۔ اوصاف سعید نے بتایا کہ ہندوستان کے تجارتی اداروں نے $2 بلین جیسا بھاری سرمایہ سعودی عرب میں مشغول کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سعودی تجارتی گھرانوں میں بھی ہندوستان میں سرمایہ کاری کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے یہ بھی بتایا کہ سفارت خانہ ہند ریاض سعودی باشندوں کو صرف 3 دن میں ہندوستان کا ویزا مہیا کراتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی باشندوں کے پاسپورٹ کی تجدید اور دیگر خدمات کے لیے VFS کی شاخیں اب مملکت کے شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جیزان میں قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب صرف 3 ایام کار میں پاسپورٹ کی تجدید کر دی جاتی ہے۔ حج سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ حج 2022 کے انعقاد کے معاملات ابھی واضح نہیں ہوئے ہیں، یہ سب کچھ کورونا وبا کی صورتحال پر منحصر رہے گا۔ سفیر ہند نے آخر میں یہ امید ظاہر کی کہ سال 2022 ہند سعودی تعلقات کا ایک لینڈ مارک سال ثابت ہوگا۔ سفارت خانہ ہند کے ایڈیٹوریم میں منعقد اس پریس میٹ کی ابتدا میں پریس سیکرٹری
मिसेस रीतू यादव ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस इजलास में सफीर हिंद के साथ स्टेज पर दीगर सिफारतकार आसिम अनवर और संदीप कौशिक भी मौजूद थे। आखिर में रीतू यादव ने हाजिरीन का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में महमूद शाहिद का अफसाना समाअत फरमाइएगा। अफसाने का उन्वान है जलता हुआ तवा। अम्मी क्या कर रही हो तुम? घर धुएं से भर गया है, आंखें जल रही हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। वो किताबों का बस्ता एक तरफ रखकर सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा। बेटा रोटी बना रही हूँ, लकड़ियाँ गीली हैं, आग के साथ धुआं भी निकल रहा है। अम्मी ये तुम्हारे जलते हुए तवे पर रोटी नहीं, हमारी ज़मीन है। देखो ये इलाका सैलाबों की जद में है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और बेशुमार बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। इस खित्ते में तूफानों ने तबाही मचा रखी है, शहर के शहर उजड़ गए हैं। यह खित्ता शदीद तरीन सर्दी की लपेट में है। मकानात, सड़कें, दरख्त बर्फ की दबेज तहों के नीचे दब गए हैं। ये टुकड़ा बदलते हुए मौसमों की मार झेल रहा है। इस हिस्से को वबाओं ने घेर रखा है। इन जंगलात में अचानक आग भड़क उठती है और सैकड़ों एकड़ जंगलात खाकस्तर हो जाते हैं। ये गोशा मुसलसल खुश्क साली का शिकार रहता है। लोग अनाज के दाने दाने को तरसते हैं। इन जजीरों के वजूद को खतरा लाहक हो गया है और ये जजीरे किसी भी वक्त गर्खाब हो सकते हैं। यहाँ बिल्कुल ही ऊपर और निहायत ही नीचे बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। सतह समंदर में मुतवातिर इजाफा हो रहा है और अंदेशा है कि समंदर सारी जमीन को निगल जाएगा। बेटा जमीन पर इंसानों का क्या होगा? माँ ने अपने खौफ का इजहार करते हुए कहा। इतनी देर में जलते हुए तवे पर रखी हुई रोटी जलकर कोयला बन गई। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.